آپ کے پاس پاشا صاحب آنا چاہتی ہوں کہ یہ جو الزامات ہیں یہ انتہائی سنگین نوعیت کے الزامات ہیں اور یہ پہلی بار ہے انپریسیڈنٹ. ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کا کوئی بھی نظیر اس کی نہیں ملتی کہ 6 جج کہہ رہے ہوں کہ مداخلت ہو رہی ہے. بالکل میں سمجھتا ہوں کہ یہ انپریسیڈنٹڈ ایک موو ہے. خط جس انداز میں لکھا گیا، جس طرح اس کی تشہیر کی گئی، جیسے وہ سپریم جوڈیشل کونسل کو بھیجا گیا. ایک بات پہ ہمیں حیرانگی ضرور ہے کہ یہ خط سپریم جوڈیشل کونسل کے دائرہ اختیار میں نہیں آتا، اس کے باوجود بھیجا گیا. یہ بھی کہیں تانے بانے ملتے ہیں، کہیں اس کو اپنے ہی چیف جسٹس کے خلاف شکایت تو نہیں کنسیڈر کیا جائے گا آگے جا کے، کہ جب پوچھا جائے جی کہ آپ نے ادھر کیوں بھیجا اور یہ کہیں جی کہ یہ ہم نے بار بار اپنے چیف جسٹس صاحب کو کہا لیکن انہوں نے کچھ نہیں کیا. تو یہ بھی ایک اپنی طرف سے ایک الگ بات ہے. بہرحال اس میں انہوں نے ویسے لکھا ہے کہ چیف جسٹس صاحب کو ہم نے 2-3 واقعات جی میں وہی عرض کر رہا ہوں نا، چارج شیٹ تو ان کے خلاف، چارج شیٹ ان کے خلاف. بہرحال جو مطالبہ کیا گیا ہے اس کا تو فورم یہ نہیں بنتا. ہاں آج جو سپریم کورٹ آف پاکستان کا فل کورٹ بیٹھا تو یہ ٹھیک ہے، اس میں جو لائحہ عمل وہ بنائیں گے ہم سمجھتے ہیں کہ وہ زیادہ پریکٹیکل ہے اور زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ کولیکٹیو وزڈم کے تحت سپریم کورٹ آف پاکستان کے تمام ججز بیٹھ کے یہ فیصلہ کریں گے کہ کیا ہے. میرا خیال ہے جو ہم ابھی تک سمجھ آ رہی ہے شاید معاملہ 184(3) کے تک چلا جائے. پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت وہ 3 رکنی کمیٹی جو ہے وہ اس کو کنسیڈر کرتے ہوئے شاید وہ اس طور پہ از خود نوٹس والے معاملے میں لے جائے، کیونکہ جب تک انکوائری نہیں ہوگی اور معاملے کی چھان بین نہیں ہوگی تو یہ تشنگی رہ جائے گی. آپ کو یاد ہوگا کہ جسٹس ریٹائر شوکت صدیقی صاحب بارہا یہ کہتے رہے، جس تقریر کی بنیاد پہ ان کو فوری طور پہ ایکشن کر کے جوڈیشری سے نکالا گیا، اتفاق سے میں وہ موجود تھا، انہوں نے اس وقت کہا تھا کہ میرے پاس سارے ثبوت ہیں، سپریم جوڈیشل کونسل میں پیش کرنا چاہتا ہوں. بدقسمتی یہ ہوئی کہ ان سے سپریم جوڈیشل کونسل نے جو اس وقت تھی نہ ہی کوئی شوکاز نوٹس کا رپلائی ان سے وصول کیا، نہ ان کی کوئی ڈیفینس میں لیا گیا، اور فوری طور پہ ودن ڈیز ان کو صدر مملکت کے ذریعے نکال کے باہر کیا. لیکن آج وہ موجود ہیں، اس فیصلے کو انڈو کر دیا سپریم کورٹ آف پاکستان نے. ثبوت ان کے پاس بھی ہیں اور اس خط میں آپ دیکھیں 3 دفعہ ان کا ذکر ہے. اگر اسی کو بنیاد بنا کے یہ 6 معزز جج صاحبان بات کر رہے ہیں، ٹھیک بات ہے، تو پھر بیسک تو یہ ہوا جو صدیقی صاحب والا معاملہ ہے. اچھا، اس کے پس پردہ محرکات جو ہیں اس کے اوپر میں نے آنا ہے، لیکن سینٹر صاحب آپ کا کیا اس کے اوپر رد عمل ہے؟ کیونکہ ایک سنگین قسم کی مداخلت کے اوپر کے الزامات تو ہیں اور ماضی میں بھی یہ الزامات لگتے رہے ہیں. مثلا شوکت عزیز صدیقی صاحب کا جو معاملہ ہے وہ تو اظہر بن الشمس جسے کہنا چاہیے وہ ہے، اور آپ کیا کہیں گے کہ یہ واقعی اس کا تدارک ہو سکتا ہے کیا؟ تدارک اس کا ہو سکتا ہے یا نہیں یہ تو ذرا آنے والا وقت بتائے گا، لیکن ایک سمت جو ہے اس میں ہم جو ہے ہمارا ملک اور جو ہے اس کا نظام جو ہے اس کے اوپر جو سوال اٹھ رہے ہیں وہ ایک ایسی سمت میں جا رہے ہیں جس میں پاکستان میں قانون کی بالادستی، قانون کی حکمرانی اور آئین کی بالادستی کیا ہے بھی کہ نہیں ہے. مطلب یہ جو سامنے آئی ہیں، جو یہاں جو الزامات لگائے گئے ہیں، جو اعتراضات اٹھائے گئے ہیں، وہ تو اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ یہاں بجائے کہ قانون کی حکمرانی اور آئین کی بالادستی ہو، یہاں تو جنگل کا قانون ہے کہ جس کے پاس مائٹ ہے وہی جو ہے جو چاہے وہ کر سکے. اور اس پہ یہ بھی سوال اٹھتا ہے کہ اس ملک کو اس ملک کے نظام کو چلا کون رہا ہے؟ ویسے ہمارا آئین تو یہ کہتا ہے کہ حاکمیت اللہ تعالیٰ کی ہے، اور پھر جو چوزن ریپریزنٹیٹیوز آف دا پیپل، یعنی کہ عوام کے جو منتخب جو افراد ہیں، وہ جو اس اختیار کو استعمال کریں، لیکن زور اس بات پہ کہ منتخب جو افراد ہیں وہ اس اختیار کو استعمال کریں جیسے کہ ایک مقدس امانت ہوتا ہے، سیکرڈ ٹرسٹ. تو یہ تو ایک امانت میں خیانت والی بات جو ہے اس میں سامنے آ رہی ہے کہ جن کے پاس اصل اختیار ہونا چاہیے وہ تو بے اختیار ہے، اور یہاں تک کہ وہ ایک ریاست کا ستون
جو عدلیہ کہلاتا ہے. مگر سینٹر صاحب کیا یہ المیہ نہیں ہے کیا بالکل بالکل جیسے آپ جیسے جو صاحب الرائے شخصیات ہیں وہ ہمیشہ اس پہ بات کرتی رہی ہیں، لیکن کیا یہ المیہ نہیں ہے کہ جب شوکت عزیز صدیقی صاحب نے الزام لگایا کہ اس وقت کے جو ڈی جی سی تھے وہ مداخلت کر رہے، تو اس وقت باقی جو جماعتیں تھیں خاص کر کے تحریک انصاف وہ خاموش رہی کیونکہ وہ بینیفیشری تھی، اور اگر اب الزامات لگ رہے ہیں تو دوسری طرف سے خاموشی ہو سکتی ہے یا ہے، تو یہ المیہ نہیں ہے کیا؟ نہیں دیکھیں نہیں، ٹو رانگ المیہ بے شک المیہ صحیح، اور ٹو رانگز ڈونٹ میک اے رائٹ. وہ 2018 میں جب یہ کارروائی شروع ہوئی ہے، وہ کارروائی جو ہے وہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل نے کی ہے، وہ پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ نے تو نہیں کی. اور وہ اب بعد میں وہ بھی یہ جو اب ذرا میں جو کہہ رہا ہوں نا، جس سمت میں ہم جو ہے اب آگے بڑھ رہے ہیں، ایک انپریسیڈنٹڈ کی جو بات آئی، یہ انپریسیڈنٹڈ کو تو میں شروع کروں گا کہ جس کی کوئی مثال نہیں ملتی. وہ تو شروع ہوتا ہے جو ایک سافٹ ریولوشن 8 فروری کے ووٹ سے آیا. میں اس کی داد دیتا ہوں جو پاکستان کی عوام ہے اس کو، کہ کس طرح سے انہوں نے نکل کے جو مرضی اس دن، اور اس پہ بھی دنیا بھر میں بڑا شور مچا ہے اور بڑے اس کو قابل اعتراض بات سمجھا گیا ہے، جس طرح سے موبائل سیلولر سروس بند، موبائل انٹرنیٹ بند، اور اس کے باوجود جو ہے، اور داد اور بھی لوگوں کو جانی چاہیے جنہوں نے ایسا نظام تشکیل دیا. اور اس کے نتیجے میں سمجھتا ہوں کہ ایک جو یہ ہماری اپنی رائے ہے کہ ایک کریج جو ہے وہ پیدا ہو رہا ہے لوگوں میں کہ وہ آواز بلند کریں، اور یہ اس طرح سے یہ اس کی مثالیں مل رہی ہیں. یہ میں سمجھتا ہوں اس کا ایک تسلسل ہے، اور میں بطور ترجمان پاکستان تحریک انصاف کے جو 2-3 باتیں واضح کرنا چاہتا ہوں. ٹھیک، اچھا میں آپ کے پاس آتی ہوں. یہ بھی نشاندہی کی گئی ہے کہ ساری ماتحت نہیں، ماتحت یہ بڑی اہم بات ہے، ماتحت عدلیہ جو ہے وہ جس دباؤ کا شکار ہے، تو یہ وہی ماتحت عدلیہ ہے نا جس نے وہ 3 فیصلے جیل خانے میں دیے ہیں، عدت کیس میں اور سائفر کیس کے اندر، اور وہ جو تیسرا کیس جو اس کا تھا توشہ خانے والا. تو یہ تو مگر یہ جو ججز ہیں سینٹر صاحب، اس میں جو ججز شکایت کر رہے ہیں انہوں نے جتنے بھی فیصلے کیے وہ بالکل انڈیپینڈنٹ فیصلے کیے. میں آج پڑھ رہی تھی مختلف جو فیصلے خاص کر کے عمران خان صاحب کے کیسز، پی ٹی آئی کو ریلیف زیادہ، اس میں تو بہت ریلیف ملا ہے پی ٹی آئی کو، یعنی انہوں نے اپنے حساب سے بالکل صحیح فیصلے دیے ہوں گے، مگر ان کے اوپر تو کوئی لگتا ہی نہیں ہے کہ ان کے اوپر کوئی دباؤ تھا ان فیصلوں کے اندر. نہیں جی، میں عرض کر رہا ہوں کہ جو فیصلے جو یہ بات کر رہے ہیں کہ ماتحت عدلیہ جس قسم کے دباؤ کا شکار ہے، اس کے نتیجے میں ابھی تو یہ فیصلے اپیل میں آئے ہوئے ہیں، اور وہ دیکھیں نا کہ جی 14 گھنٹے اپنا کر کے شہادتیں، اور وہ بھی کہ جی اپنا مدعا علیہ کا جو ہے یا ملزم کا وکیل ہے نہیں، وہ سرکاری وکیل ڈال کے ان سے کرا کے راتوں رات جو ہے فیصلہ کر دیتے ہیں. اچھا مگر کنونشن کیوں سر؟ بالکل صحیح ہے، لگتا ہے کہ بندوق کی نالی کے آگے کھڑے ہو کے فیصلے کیے ہوئے ہیں. تو پھر ان فیصلوں کی کیا حیثیت جو اہم ہے، اور یہ بھی میں پاشا صاحب کی بات کی تائید یہ بھی کرتا ہوں کہ اصل میں یہ بات جو سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو بھیجی ہے، اور یہ فیکٹ کے چیف جسٹس جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ہیں وہ اس پہ سگنیٹری نہیں ہے، تو یہ اشارتاً یہی ہے کہ جی چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ پہ کارروائی ہونی چاہیے، اور پی ٹی آئی کا مطالبہ بھی یہی ہے کہ وہ مستعفی ہوں اور ان پہ یہ کارروائی ہو. مس کانڈکٹ ان کے نام لے کر، ان کا حوالہ دے کر کے، اور عمران خان صاحب کے کیس کا حوالہ دے کے، گلزیب صاحب بھی نہیں ہے اس کے اندر.